قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 8واں پارہ ہے سورہ انعام ہے. اور 8واں پارہ سورہ انعام ہے. 5واں رکوع ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 150 151 اور آیت نمبر 152. یہ 3 آیات انتہائی اہم ہیں اور ان آیات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ مہر لگا ہوا پڑھنا چاہتا ہو، دیکھنا چاہتا ہو، تو وہ ان 3 آیات کو پڑھ لے اور سمجھ لے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے. وصیت نامے کی اہمیت اتنی ہے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اکثر لوگ وصیت کر جاتے ہیں کہ تم نے ایسے کرنا ہے، میرے مرنے کے بعد فلاں جگہ پر تمہیں مسجد تعمیر کرنی ہے، میری رقم کو فلاں جگہ پہ لگانا ہے. لوگ مختلف وصیتیں کرتے ہیں. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء میں سے سب سے پہلے لوگوں کی یہی بات ہوتی ہے کہ میرے والد نے یہ وصیت کی تھی، میں یہ وصیت پوری کروں. تو یہ 3 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے کہ ان 3 آیات کے اندر 10 ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں. اگر ان 10 چیزوں کو ہم اپنا دن شروع کرتے وقت پڑھ لیں، اس کا مفہوم سمجھ لیں، اور رات سوتے وقت ہم آنکھیں بند کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آیا یہ جو 10 چیزیں ہیں ہم نے ان پر کتنا عمل کیا ہے اور کتنی چیزوں میں کوتاہی ہوئی ہے، تو یقین جانے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی انتشار، پھیلا ہوا یہ ناچاکیاں، یہ قتل و غارت، یہ آپس کی لڑائیاں، اختلاف، جھگڑے، دنگا فساد، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اگر صرف ان 10 باتوں پر ہم لوگ عمل کریں. حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر ان 10 باتوں پر بیعت کرے. تو سارے صحابہ نے کہا یا اللہ ہم بیعت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آیات پڑھیں. اور صرف یہ نبی کی وصیت نہیں ہے بلکہ خود اللہ رب العزت ان آیات کے آخر میں فرماتے ہیں ذالکم وصاکم، یہ تمہارے لیے وصیت ہے، یعنی یہ اللہ کی بھی وصیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے. اب کون سی وصیت ہے، یہ 10 باتیں کون سی ہے؟ تو میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً 20 منٹ ہیں، جو باتیں بھی بیان ہو گئی بس اللہ قبول فرمائے، چیزیں آپ کے سامنے رکھا. پہلی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے تعالو اتلو
تم آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں ما وہ چیز حرم ربکم جو حرام کر دیے ہیں تیرے رب نے علیکم تم پر۔ اب کون سی چیزیں حرام کی اللہ نے؟ پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی پہلی وصیت ہے کہ کسی کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اب شرک ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، اس گناہ کی کوئی مغفرت کوئی نہیں۔ اللہ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، باقی اللہ رحیم ہے، کریم ہے، سب کچھ اللہ معاف کر دے گا۔ زنا کیا توبہ کی اللہ معاف کر دے گا، چوری کی اللہ معاف کر دے گا، ڈاکہ ڈالا اللہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ ایسا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ شرک ایسا گناہ ہے، اور جو شخص شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ اللہ جہنم بنا دیتا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو مشرک بندے کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، مشرک بندے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور یہ 10 باتیں ہیں نا، جتنی شریعتیں آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ 10 باتیں اتفاقی ہیں، کسی شریعت میں اس کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور حضرت کعب بن اخبار ایک صحابی گزرے ہیں، یہ پہلے یہودی تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب یہ آیات اتری نا تو فرماتے ہیں کہ جو تورات اللہ کی کتاب ہے شروع ہی ان باتوں سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات، یہ بات ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ لا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو میں نے بتا دیا من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ اللہ جہنم بنا دیتا ہے۔ اور پھر شرک، مشرک اتنا بدبخت ہے، اتنا بدبخت انسان بن جاتا ہے کہ بے شک اس کے لیے کوئی استغفار کرے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگے، اللہ اس کو پھر بھی نہیں بخشتا، چاہے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیات ہے، 10واں پارہ ہے۔ مشرک بندے کی اگر کوئی پیغمبر کی دعا کرے، اللہ اس پیغمبر کی دعا کو مشرک کے حق میں قبول نہیں فرماتا۔ عبداللہ ابن ابی کتنا بڑا منافق تھا، ہاں جی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن اندر سے کیا تھا؟ کافر تھا، مشرک تھا۔ جب فوت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا جنازہ پڑھانے لگے، پڑھایا شروع کیا، اللہ نے قرآن کی آیات اتاری، کیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، پیغمبر آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے نہ مانگے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ اس کے لیے 70 مرتبہ ہی بخشش کی دعا کیوں نہ مانگے، لن یغفر اللہ لہم، میں اللہ اس کو معاف نہیں کروں۔ دعا کس نے کی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ اے پیغمبر آپ اس کے لیے دعا 1 مرتبہ مانگے، 2 مرتبہ مانگے، 10 مرتبہ مانگے، 70 مرتبہ مانگے، میں اللہ مشرک کی بخشش نہیں کروں گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کا ارتکاب کرنے والے شخص کو اللہ معاف ہو کسی صورت میں نہیں کرے، یہ ایسا سخت گناہ ہے۔ تو اللہ ہمیں
شرک سے بچائے۔ کوئی بندہ یہ سوچے ہم جتنا مرضی شرک کریں، غیر اللہ کو پکاریں، اس کے نام کی نظر و نیاز دیں، اس کے نام کی منتیں، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھائیں اور اللہ ہمیں بخش دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ مشرک کو کبھی بھی معاف ہو نہیں کرتا۔ تو شرک سب سے پہلی وصیت کیا ہے اللہ رب العزت کی کہ لا تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کو نہیں کرنا۔ اور شرک کے گناہ کی اہمیت اس بات سے لگا لیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر آپ سے پہلے اور آپ پر تمام انبیاء پر ہم نے وحی دی کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر پہلی بات ہے آپ انبیاء کی جو جماعت ہو گناہوں سے معصوم ہو، گناہوں سے معصوم ہو، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکتا، لیکن اے پیغمبر یاد رکھیے شرک ایسا گناہ ہے، ایسی غلطی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر اگر اللہ نہ کرے آپ سے بھی شرک جیسا گناہ، شرک جیسی غلطی صادر ہو گئی نا اے نبی آپ سے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ فرماتے ہیں سارے اعمال کو ضائع کر دیں۔ یہ خطاب ہے انبیاء کو، لیکن اصل خطاب امت کو ہے۔ کیوں؟ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں نا گناہوں سے، اللہ بتا تو انبیاء کو رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پیغام کس کے لیے؟ اس امت کے لیے۔ اگر انبیاء جیسی عظیم جماعت سے بھی ایسی غلطی صادر ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارے عملوں کو میں ضائع کر دوں۔ آئی سمجھ؟ شرک اللہ کبھی معاف ہو نہیں۔ بندہ جتنا مرضی نمازی کیوں نہ ہو، کعبے کی خدمت کرنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، مشرکین مکہ سارے کام یہ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کے قائل تھے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان سے پوچھئے مَن يَرْزُقُكُم، کن سے پوچھئے جو مکے کے آپ کے لوگ ہیں، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے تو رزق کون دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ تمہارے سننے کا لائق کون، مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں یہ قوت سماعت عطا کی؟ کس نے تمہیں قوت گویائی عطا کی؟ کس نے تمہیں قوت بصارت عطا کی؟ زندے کو مردے سے زندے کو نکالنے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ ساری تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ گرمی کو سردی میں بدلنا، سردی کو گرمی میں بدلنا، دن کو رات میں، رات کو دن میں، بارشیں برسانا، فصلیں اگانا، ہاں جی، یہ سارے کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ تو سارے مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ وہ تو اللہ کی صفات کو مانتے تھے، لیکن قرآن نے پھر بھی ان کو مشرک کہا ہے۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، کعبۃ اللہ کہتے تھے، بیت اللہ اللہ کا گھر کہتے تھے، اپنے بچوں کے نام وہ عبداللہ بھی رکھتے تھے، رکھتے بھی نہیں رکھتے تھے۔ زمانہ جاری میں کتنے لوگوں کے نام ایسے، وہ اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، انبیاء کو بھی مانتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو مشرک کا ناکام قرار دیا۔ کیوں؟ وہ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہ ساری بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ شرک ایسا عظیم گناہ ہے، ایسا عظیم گناہ ہے، کسی صورت کے اندر اللہ اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو نہیں ہے۔ اس لیے شرک جیسے گناہ سے بندہ خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ تو پہلی وصیت کیا ہے کہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری وصیت وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ
اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن مجید نے جہاں بھی توحید کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس کے بعد شرک کی نفی کی، تو اس کے فوراً بعد اگر تیسرے کسی عمل کا قرآن نے حکم دیا وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کئی مقامات ایسے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا کر دیا ہے؟ لا تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں کتنے مقامات ہیں جہاں پر توحید جیسے عقیدے کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس کے بعد متصل کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ علماء سے ایک حدیث سنتے رہتے ہیں، لمبی حدیث ہے لیکن میں اس کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین آمین آمین، 3 مرتبہ آمین کا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آمین کس وجہ سے آپ نے کہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان میں سے ایک بات کیا تھی؟ میری طرف دیکھو، ایک بات ان میں سے کیا تھی کہ میں نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا نا تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے بد دعا کی، میں نے اس بد دعا پہ آمین کہا۔ اب بتاؤ، بد دعا کرنے والا جبرائیل امین ہو، آمین کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہو، تو کس میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ کیا بد دعا تھی کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو اللہ نے والدین جیسی نعمت سے نوازا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت بھی کما سکا۔ یہ بد دعا کس نے کی؟ جبرائیل نے۔ آمین کس نے کہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی نے، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ صرف یہ امت نہیں بلکہ اس سے پہلی امتوں کے بارے میں بھی، امتوں سے بھی اللہ نے یہ عہد لیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کیا؟ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ قرآن ہمیں بار بار حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز کا بار بار حکم دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کو اف کا کلمہ تک مت کہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اف کا کلمہ ہے، اگر اف کے کلمے سے کوئی نیچا کلمہ بھی ہوتا نا اللہ اس کو بھی والدین کے لیے حرام کرا دیتا۔ والدین اتنی عظیم ہستی ہے، یہ قدر کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں والدین دیے ہیں، کسی کو والدین دیے ہیں، والدین کی جو نیکیاں اولاد کے ساتھ ہے نا، بندہ جو مرضی کرے وہ والدین بدلہ نہیں چکا سکتا، یہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ ہاں حق بنتا ہے ہمارا، اللہ نے ہمیں والدین دیے، انہوں نے ہمیں پالا ہے، اب ہم ان کی خدمت کریں ہر لحاظ سے، چاہے والدین مومن ہیں چاہے والدین کافر ہیں، پھر بھی اسلام والدین کی عزت و احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کافر ہیں کوئی مسئلہ نہیں، دعوت و دین کی قبول کر لے ٹھیک، نہیں تو پھر بھی ہمیں کیا حکم ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہاں اگر والدین کافر ہیں یا مومن ہیں لیکن وہ نافرمان کسی ایسے عمل کا حکم دیتے ہیں جو اللہ رب العزت کی نافرمانی بنے، پیارے نبی کی نافرمانی بنے، یعنی شریعت کے خلاف کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس صورت میں والدین کی بات نہیں مانی، یعنی گناہ کی دعوت دیں یا گناہ کی کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو پھر اس صورت میں والدین کی بات نہیں مانی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی جس کام میں
نافرمانی ہو رہی ہو تو اس صورت میں مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں۔ یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے۔ غلط کام کی اجازت ہے نہ ماننا،